اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں اس کے سبق نمبر 20 جو کہ اس کورس کا آخری سبق ہے، اس کے پہلے حصے میں اس کا دوسرا حصہ کل پڑھایا جائے گا۔ خوش آمدید اور بہت مبارکباد اور دل سے مبارکباد کہ الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ نے یہ جو سلسلہ آپ نے قرآن سیکھنے کا، قرآن کے 50% سے زائد یعنی 41,111 الفاظ کو سیکھنے کا شروع کیا تھا، وہ آپ سبق نمبر 19 میں تمام کر چکے۔ آج مبارکباد یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ یہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کیا یقیناً کیا واقعتاً ہم نے ایسا سیکھا ہے یا نہیں۔ تو کلاس شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ کچھ چیزیں نوٹ فرما لیں، جیسا کہ آج ہماری جو کلاس ہو رہی ہے سبق نمبر 20 کا پہلا حصہ آج سوموار 28 مارچ 2022 کو، اور اس کا دوسرا حصہ کل منگل کے روز 29 مارچ 2022 کو پڑھایا جائے گا، جبکہ ریویژن کی آپ کی پورے کورس کی ریویژن کی کلاس ہوگی بدھ 30 مارچ 2022 کو، اور آپ کا فائنل کوئز جو ہے وہ جمعرات 31 مارچ 2022 کو انشاءاللہ ہوگا۔ تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، آپ کے گروپس میں بھی ڈال دی گئی ہیں، ریکارڈنگ میں بھی آ گئی، آپ انہیں نوٹ فرما لیجئے۔ اب اس میں مزید کوئی تبدیلی انشاءاللہ نہیں کی جائے گی۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا، ہم نے اس کورس کی 19 کلاسز کے اندر کیا پڑھا، یہ آج ہم دیکھیں گے۔ کل انشاءاللہ ہم نے اس سبق کو 2 حصوں میں کلاسوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ کل ہم سیکھیں گے صرف صغیر، گرامر کا آخری لیسن، اور آپ کو پتا ہے کہ ہم نکات تعلیم یا شوق تو سیکھتے ہی رہتے ہیں، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ سو الحمدللہ جو پچھلی کلاس تھی یعنی 19واں لیسن، اس میں ہم نے 232 الفاظ یعنی اس پورے کورس میں نماز، سورتوں، دعاؤں کی مدد سے ہمارا ٹارگٹ تھا 232 ایسے الفاظ سیکھ لینا جو قرآن پاک میں 41,111 بار آئے ہیں، 41,111 بار آئے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے الحمدللہ ہم ویسے ہی اللہ کا فضل ہے، خوش قسمت ہے کہ قرآن سیکھ رہے ہیں، اور زیادہ خوش قسمت اس لیے بھی ہیں کہ ابھی رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا ہے، اور میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا، یہ بہترین وقت ہے، یہ لکیلی میرا خیال ہے ہمارا شاید اتنے کورسز میں سے کوئی ایسا کورس ہے جو بالکل رمضان کے قریب جا کے ختم ہو رہا ہے، یعنی اگلے 2-4 دن کے اندر آپ جب تک کوئز دیں گے تو آپ انشاءاللہ اس ماہ مبارک کا آغاز ہو جائے گا، اور اس میں بہت آپ قرآن پڑھیں گے، تو یقیناً آپ انشاءاللہ اس کی افادیت کو محسوس کریں گے۔ اور میں درخواست آپ سے یہ کروں گا کہ اس سال آپ قرآن کو ختم کرنے کے یعنی ایک جو مقصد ہوتا ہے نا، آپ ضرور مکمل پڑھیے، آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیے، لیکن آپ ایک خصوصی مقصد رکھیے کہ اس کو سمجھ کر جو آپ نے سیکھا ہے اس کو اپلائی کرنے کے غرض سے، اس کو قرآن میں جاننے کے غرض سے قرآن کو آہستہ ٹھہر کر ان چیزوں کے اوپر توجہ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے، تو آپ کو مزہ بھی آئے گا، اللہ کے اس کلام کی جو اثر انگیزی ہے اس کو آپ محسوس کر سکیں گے۔ اور پھر رمضان میں چونکہ ہم ایک کورس بھی کروا رہے ہیں، یہی والا QC1 روزانہ 3:45 سے 4:45 تک، اثر سے پہلے میں کرواؤں گا۔ ایک لیڈیز اگر ایکسکلوسیو سیپریٹ کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی 3:30 سے 4:30 ہوا کرے گا۔ ایک ہمارے بھائی اثر کے بعد بردر احسن کروائیں گے، اور بردر ہے ہی ایک الگ سے کورس جس میں اس کورس کی گرامر لیکن الگ سے ایکسٹینڈڈ گرامر کا کورس کروائیں گے سحری کے وقت۔ تو جو بھی آپ اس میں سے جوائن کرنا چاہیں ضرور کیجئے، اور یہ یاد رکھیے کہ اس دین میں احادیث کو اگر دیکھا جائے ان کے مفہوم کے مصداق، آپ خود سے بھی سیکھیں چیزیں اچھی بات ہے، لیکن سیکھنے کی جو پروسیس ہے یعنی ان کلاسز میں بیٹھنا، ان جگہوں پر جہاں آپ سیکھیں گے، خود کو بہتر کریں گے، وہ یقیناً آپ کے لیے زیادہ برکتوں اور
یعنی عمل کا باعث بنے گا. تو الحمدللہ آج ہم نے کورس مکمل کر لیا. انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جو 50% قرآن کے الفاظ ہیں کیا ہم نے سیکھے یا نہیں. اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم ابھی سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں آپ کے سامنے لوں گا, پھر ہم انشاءاللہ آگے سے کچھ آیات لیں گے آیت الکرسی کی, اور پھر آپ سے پوچھا جائے گا پہلے کہ آپ کو اس میں سے کیا آتا ہے. آپ خود ٹیسٹ کریں گے, سیلف اسیس کریں گے, پھر ہم انشاءاللہ اس طرح سے مل جل کر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے سورہ بقرہ سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ آپ اس میں سے, اچھا اس میں ایک چیز یاد رکھیں, اگر ہمیں رٹے سے پہلے کچھ چیزیں یاد ہیں اسے تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھ دیں. آپ خود اس میں سے ہر لفظ کو دیکھیے, یعنی آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اس لفظ کو دیکھ کر اور اس کو یعنی اگر آپ کو معنی آتا ہے تو آپ معنی دیکھیے, اگر آپ کو معنی نہیں آتا اور آپ کو یعنی اس کی حیت پتہ ہے, آپ کو یہ پتہ ہے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہو سکتا ہے, اس پر غور کیجئے. تو یہ سب کرنے کے بعد ذرا مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ کے سامنے اس کورس سے برائے مہربانی کتنے فیصد, پہلے تو مجھے یہ بتائیے کتنے فیصد, الف لام میم تو چھوڑ دیجئے, یہ آپ کو بھی پتہ ہے یہ حروف مقطعات ہیں, کوڈ ورڈز ہیں, ان کے معنی اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں, ہمیں یہی بتایا گیا ہے. الف لام میم کے جو الفاظ ہیں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو آپ ان الفاظ کو دیکھ کر مجھے بتائیے کتنوں کا, کتنے پرسنٹ کا آپ کو معنی آتا ہے. ذرا چیٹ باکس میں پہلے بتائیے. ہاں اس کورس سے, ٹھیک ہے, ہاں ماشاءاللہ مور دین 50%, گریٹ, الحمدللہ. کچھ لوگوں کو 100% ٹھیک ہے. آپ 100% کہہ رہے ہیں, لیکن میں اس کو اس لیے ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ ریب کا لفظ ہم نے نہیں پڑھایا آپ کو اور متقین کا لفظ ہم نے نہیں پڑھایا. وہ کہ آپ کو یہ مجھے یقیناً پتہ ہے کہ آپ جیسے للمتقین ہے تو آپ اس کا سٹرکچر آپ کو پتہ ہے نا. تو ماشاءاللہ آلموسٹ 80%, 75% جو لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ 50% ہم قرآن کے الفاظ کے معنی ہے نا. تو اچھا آئیے اب میں آپ کو, اب اگر میں آپ سے پوچھوں اور آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور چیٹ باکس میں اور اتنی اونچی بتائیے کہ آپ کے خود اپنے کانوں میں پڑے, تو ذالکا کا اشارہ آپ سب کر سکتے ہیں. یہ جی سر وہ ذالکا وہ یوں ہم نے کہا تھا, سامنے کارنر میں ہم اشارہ کریں گے, اور اس کی جمع بھی آپ بتا سکتے ہیں سارے. جی ذالکا اور اولئک, ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اچھا پلیز مائکس بند رکھیں, پھر وہ لوگ مجھے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ مائکس بند کروائیں, ان کے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, تاکہ آپ اتنا اونچا ضرور بولیں آپ کے کانوں میں آواز پڑ جائے, ٹھیک ہے, مجھے انشاءاللہ سنائی دے جائے گی آپ کے آواز. تو ہم بات کر رہے تھے ذالکہ کا, آپ نے اشارہ کر لیا, یا کچھ لوگ اگر چیٹ باکس میں لکھ دیا کریں گے تو وہاں مجھے آسانی ہوگی رسپونڈ کرنے میں. اولئک ماشاءاللہ, جیسے سسٹر ظرفشاں بتا رہی ہیں, سسٹر ماجبین بتا رہی ہیں اولئک. تو یہ آپ کو پتہ ہے. الکتاب اگر میں پوچھوں تو ترجمہ تو سب کو آتا ہے, سٹرکچر کیا ہے بتائیں, اسم فعل حرف میں سے کیا ہوگا. یہ اگر آج توجہ سے آج کی کلاس پڑھیں گے نا, ایک تو ہم چیک بھی کر لیں گے اور انشاءاللہ آپ کی اچھی ریویژن بھی ہو جائے گی, دہرائی بھی اچھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ سب کہ یہ اسم ہے. اور لا کا کیا معنی ہے؟ لا کا معنی سب کو آنا چاہیے, ہم میں سے ہر کوئی جو یہاں بیٹھا ہو اسے لا کا معنی آنا چاہیے.
لا کا معنی ہے نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اور یہ لا کیا ہے؟ یہ حرف فعل اس کیا چیز ہے؟ تو اس پر ایک کلیہ ہم نے کہا ہوا ہے. بالکل ماشاءاللہ سسٹر سائمہ فرما رہی ہیں, سسٹر لبنہ بھی فرما رہی ہیں, اور سسٹر سیدہ مریم بھی صحیح فرما رہی ہیں. اچھا یہ حرف ہے, بالکل کسی نے برف بھی لکھ دیا تو ٹھیک ہے, یعنی ٹھیک. اچھا ریب کا لفظ جو ہے نا یہ ہم نے نہیں پڑھا تو میں اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں. فی ہی کا اشارہ, اور اس کے ٹکڑے کتنے ہوں گے یہ بتائیں مجھے. اگر تو آپ نے یہاں اشارہ کیا ہے فی ہی تو آپ نے بالکل درست کیا ہے. فی ہی 2 ٹکڑے, اور یہ 2 ٹکڑوں سے مل کر بنا ہے فی اور ہی. اور فی سبیل اللہ سے آپ کو یاد ہونا چاہیے فی کا معنی, ٹھیک ہے, اور ہی بھی آپ کو پتہ ہے. اور ہدن ہے نا, یہ جو اگلا لفظ ہے ہدن, ماشاءاللہ بردر عامر کہہ رہے ہیں اس میں, سسٹر اسما بھی فرما رہی ہیں اس میں. تو یہ دیکھیں الحمدللہ آپ سب کو ماشاءاللہ معنی آتے ہیں. اور ہدن کیا ہے؟ یہ کیا ہے پہلے تو بتا دے. اسم فعل ہے, ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. سسٹر سائمہ مریم فرما رہی ہیں یہ اسم ہے, اور سسٹر امے جو ہیں وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر رہی ہیں کہ یہ ہے تنوین کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہدایت. اور جو اگلا لفظ ہے للمتقین, اگر میں کہوں ٹکڑے کر لیں آپ اس کے تو کیا ٹکڑے کریں گے؟ ٹکڑے کر دیں کتنے اور کیا کیا ہوں گے کوئی بتا سکتا ہے؟ 2 ٹکڑے ہوں گے لل اور متقین. ہاں سسٹر آپ سے درخواست یہ ہے کہ مائک چونکہ ہم نے سب سے ریکویسٹ کی ہے, مجھے اچھا لگتا ہے بات کرنا لیکن پھر لوگ ہمارے جو دوست احباب ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمیں سمجھ آواز نہیں آ پاتی. لی یعنی بالکل, اور لی ہے یہ لی, لل نہیں بولنا اس کو, ہم اس کو للمتقین کہہ رہے ہیں. جب آپ ٹکڑے کر رہے ہیں تو یہ ہے لی اور المتقین. یہ توجہ سے بات سنیں میری. لی ہے لفظ, لی کا مطلب ہوتا ہے نا لیے, تو المتقین لی اور المتقین, اس بات کو نوٹ فرما لیجیے ٹھیک ہے. آئیے اب ہم نے یہ جو بات کی ہے الحمدللہ, اور آپ سب نے یہ بتایا, یہ ریڈ دیکھیں, جو ریڈ آپ کی لائن آ رہی ہے نا, یہ سب چیزیں ہمیں آتی تھیں. تو اللہ کے فضل سے ہمیں 50% سے زیادہ ہی آتا تھا یہاں پر. اچھا جو نہیں آتا تھا جب ہم اس کے ٹکڑے کیے ہم نے, ہمیں مزے کی بات آپ کو بتاؤں, ہم نے دعویٰ یہ نہیں کیا, ہم نے آپ سے صرف یہ کہا تھا اس کورس میں آپ 50% سے زیادہ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ کر سکیں گے, یہ کہا تھا آپ سے. اب مزے کی بات دیکھیں, ساتھ آپ کو تو بہت زیادہ آتا ہے, آپ تو بتا رہے ہیں اسم فعل حرف کیا ہے, آپ تو بتا رہے ہیں ٹکڑے کیسے ہوتے ہیں, آپ تو اس کے اشارے کر رہے ہیں, تو یہ بونسز بھی ہیں ساتھ. سو للمتقین, اور جب آپ ٹکڑے کر لیتے ہیں تو بہت سے الفاظ کا آپ کو معنی پتہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ اچھا یہ تو یہ لگ رہا ہے اس طرح ہے. تو آئیے اب ہم جو باقی رہ گئے ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں. جو رہ جائیں گے یہ دیکھیے, الف لام میم, الف لام میم, اور ریب کا مطلب شک, ٹھیک ہے, تو لا ریب نہیں کوئی شک. للمتقین متقیوں کے لیے, تو یہ لی اور المتقین سے متقیوں کے لیے, متقی ڈرنے والے ان کے لیے. تو دیکھیں الحمدللہ اب یوں جب ایک آپ قرآن اٹھایا کریں گے اور آپ آیات پڑھیں گے تو آپ کو ایک آیہ مبارکہ نظر آئی تو آپ کہیں گے کہ اچھا ان فی ذالک لآیۃ لمن. اب یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے نا, خاف عذاب الآخرہ, اگر میں اس کورس کو دیکھوں تو اس میں سے انا آپ سب کو آتا ہے, فی سب کو آتا ہے, ذالکا یہ میں نے رینڈملی کھولی ایک آیت, ذالکا لآیا یہ بھی دونوں کے مطلب آپ کیا ہوتے ہیں, لی اور من جڑ کر آیا ہے, اس کا معنی آپ کو آتا ہے. صرف ایک لفظ ہے اس میں نیا, خافا, اور عذاب اور آخرہ سارے آتے ہیں. اب یہ ایک ٹکڑا میں نے رینڈملی کھولا ہے, یہ 12ویں پارے کا میں سورہ ہود چل رہی ہے اور اس کی آیہ مبارکہ 103 کا پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا. تو یہ دیکھیں الحمدللہ ہم نے پورے ٹکڑے میں سے ایک لفظ جو ہے نا خافا, اور جب آپ کو سارا آتا ہے اسٹرکچر آگے پیچھے تو ایک تو ہم اردو دان ہے, ہمارے لیے آسانی ہے, ہم کہہ بھی سکتے ہیں اچھا یہ کوئی خوف سے ملتی جلتی چیز ہوگی. تو اینی ویز بتانے کا مقصد آپ کو صرف یہ ہے کہ الحمدللہ یہ اس طرح سے ہم سیکھ رہے ہیں. آئیے جی اگلی آیہ مبارکہ اٹھاتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اب اس آیہ مبارکہ کو آپ, اچھا ایک بڑا اچھا سوال کیا ہماری سسٹر لبنہ, کہہ رہی ہیں کہ ذالکہ کا ترجمہ یہ ہوگا
یا وہ ہوگا, کیونکہ ترجمے میں لکھا ہوا تھا یہ. ٹھیک ہے, اچھا غور سے بات سنیے, ذالکہ کا ترجمہ وہی ہوگا. عربی میں اس کا ایکسپریشن یہ ہے وہی. تو عربی دان جب بولتے ہیں نا تو انہیں سمجھ آ رہی ہے یہ وہی ہے. اردو میں کرنے کے لیے نا ہم نے اس کو ہم لکھتے ہیں یہ. اصل بات یہ ہے کہ یہ وہی کتاب ہے, یہ وہی کتاب ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے نا, تو یہ اس سینس میں ہے. تو اس لیے ترجمہ ہم وہی ذہن میں رکھیں گے وہ, اور اردو میں لکھتے ہوئے اس کی چونکہ اس کو کانٹیکسچل بنانے کے لیے اور رواں ترجمے ہم کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے یا یہ کتاب ہے جو شک سے پاک ہے. آئیے اب اس آیہ مبارکہ کو مجھے بتا دیجئے کتنے الفاظ آپ کو. الذین, مجھے بتائیں یہ کس کی جمع ہے, اس کا سنگولر کیا ہے؟ الذی, اوپر کی طرف انگلی کا اشارہ کارنر میں ہی ہوتا ہے. ماشاءاللہ. الذی سنگولر کے لیے تھا وہ جو, اور الذین وہ سب جو. ٹھیک ہے, وہ سب لوگ جو. الذین. اب یؤمنون کا جو لفظ ہے نا, ہم نے یہ لفظ ہم نے نہیں پڑھا اس طرح سے, لیکن کیا آپ اس کا سٹرکچر مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ فعل ماضی, مضارع, جمع, واحد, اس میں سے یہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ, فعل مضارع بتا دیا. مضارع میں سے کیا ہے؟ یہ واحد ہے, جمع ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے جمع ہے. اچھا جمع ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ غائب والی جمع ہے یا حاضر والی ہے یا کیا ہے؟ تو الحمدللہ آپ سارے تو ایکسپرٹ ہو گئے ہیں, مجھ سے بھی آگے نکل گئے ماشاءاللہ. سسٹر مدیہ اور آپ یقیناً آگے ہی ہیں. نہیں یؤمنون یہاں پہ تھا نا, تو یہ ہم نے پڑھا نہیں ہے, لیکن اس کا سٹرکچر میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کو سب پتہ ہے الحمدللہ. کتنی مزے کی بات ہے. اور جو اگلا لفظ ہے اگر آپ اس کے ٹکڑے کر لیں تو کتنے بنیں گے بتائیے؟ بالغیب, ہاں 2 بنیں گے. ویری گڈ. ہاں, اور کیا 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 ٹکڑے بنیں گے مجھے ایک دفعہ بتا دیں تاکہ مجھے پتہ لگ جائے. ہاں ماشاءاللہ, سیدہ مریم نے اتنا اچھا ٹائپ کر کے لکھا ہے. ہاں, بل اور غائب نہیں بولنا, بی نہیں. ابھی بھی کسی نے لکھا بل, یہ ٹھیک نہیں ہے. بی اور الغائب, یوں 2 ٹکڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے بل لکھ دیا تو پھر ڈھونڈتے رہیں گے عربی میں بل کا مطلب کیا ہے. یہ وہ پانی کا بل نہیں ہے جو آج کل, سوری, بجلی کا جو بہت زیادہ آ رہے ہیں لوگوں کو. تو بی اور الغائب, ٹھیک ہے, بی اور الغائب. اچھا آگے ہے وَيُقِيمُونَ. اب یہاں بھی وا کا مطلب یقیناً آپ سب کو آتا ہے. اگر میں یہ پڑھوں کہ ہم نے اس حیت میں یہ لفظ نہیں پڑھا لیکن اس سے ملتے جلتے کچھ پڑھے ہیں, اور دوسرا اس لفظ کی حیت کیا ہے, تو یقیناً آپ سب بتا سکتے ہیں. صلاح کا معنی بتائیں مجھے. صلاح, صلاح نماز. ماشاءاللہ سب ویری گڈ. اور آگے وا مما, یہ جو لفظ ہے نا مما, یہ اصل میں 2 ٹکڑے ہیں. جیسے میں ان کے ٹکڑے کروں گا آپ کو سب کو اس کا معنی آتا ہوگا. یہ 2 ٹکڑے ہیں من اور ما. کیا 2 ٹکڑے ہیں اس کے؟ یہ ہے اصل میں من اور ما, یہ جڑ کے لکھا جاتا ہے تو بن جاتا ہے مما. ٹھیک ہے, تو وا کو بھی دیکھیں تو پھر 3 ٹکڑوں کا یہ بن گیا, وا, من اور ما, تو لکھا گیا وَمِمَّا. اچھا رَزَقْنَاهُمْ, رَزَقْنَاهُمْ, اگر آپ اس کو یوں دیکھیں گے تو ہم کا اشارہ آپ سب کر سکتے ہیں, ہم ہے نا. اور ينفقون کا سٹرکچر بھی آپ بتا سکتے ہیں. تو یوں آئیے ذرا ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا آتا تھا اور ترجمے کے علاوہ. اچھا ترجمہ تو دیکھیں, ہم نے ترجمہ ہی ہمارا بنیادی وہ تھا. یہ دیکھیں, یہ ریڈ والے ہمیں سارے آتے تھے, یہ تو ہمیں یعنی ترجمہ ہی آتا تھا. اب جو باقی ہیں, مزے کی بات یہ ہے ہمیں اس کا سارا سٹرکچر, ہمیں یہ بھی پتہ ہے گرامر کیا ہے, تو یہ الحمدللہ ہماری ایکسپرٹیز کا لیول بن گیا. آئیے جب اب اس کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے بڑا آسان ہے, تو یہ بھی نوٹ کر لیں, مما جو ہے من اور ما سے مل کر. تو اب ہم باقی نئے الفاظ, تو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. یہ دیکھیں وہی سٹرکچر جو آپ نے سیکھا ہے مضارع میں. یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. بالغیب, غیب کا لفظ جب آپ نے بی اور الغیب کا, غیب ہمیں پتہ ہی ہے, ہم نے اردو میں بھی استعمال میں آتا ہے کہ غائب جو چیز ان نون ہو, ہمیں پتہ ہے. وَيُقِيمُونَ وہ قائم کرتے ہیں.
تو یہ ہم نے اقامت الصلاح اور 2-3 جگہوں پہ اس ریفرنسز کو پڑھا ہے، لیکن یہاں یقیمون وہ قائم کرتے ہیں صلاح نماز، وہ اور مما اور اس سے جو رزقناہم اب یہ اشارے سے آپ ہم نے رزق دیا ہم ان کو انہیں ہم نے انہیں رزق دیا، تو دیکھیں یہ بھی آپ کو ماشاءاللہ آتا ہے. ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یہ مضارع کی شکل ہے. اب یہ افعال ہم نے چونکہ نہیں پڑھے تو ہم نے پھر بھی دیکھیں اس کو بلو کیا، ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آپ کو اس کا ترجمہ، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ الحمدللہ یہ کورس آپ کو اتنا انیبل کر دیتا ہے کہ آپ خود الفاظ کی حیت پر توجہ کر کے اور اس کو، تو میری یہ خواہش ہوگی اور آپ اللہ کرے آپ ایسے کریں کہ اب آپ رمضان میں قرآن کو اس طرح پڑھیے، بلکہ یوں ہی پڑھنا شروع کر دیجیے کہ جو آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں چیزیں جن پر غور کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سفر آپ جب شروع کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. شروع میں بالکل بھی اگر آپ کو لگے کہ نہیں مشکل ہو رہا ہے، نہیں سمجھ آ رہی، تو آہستہ آہستہ چلیں. تو یوں دیکھیں یہ الحمدللہ ہم نے ترجمہ کر لیا. آئیے اگلی آیہ مبارکہ اٹھاتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. چلے جی، آپ خود سے اس کو دیکھیں، پہلے غور کریں، ترجمہ جو اس کورس میں پڑھا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں اس کو دیکھ کے مجھے بتائیں کتنے % آپ کو آتا ہے. %90. ماشاءاللہ. چلیں چیٹ باکس میں مجھے بتائیے. ماشاءاللہ کچھ لوگوں 90% الحمدللہ، 80% گریٹ. چلیں ماشاءاللہ جنہیں 100% بھی آتا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کورس کے میں اس سے پوچھ رہا ہوں نا، تو میں دوسرے لوگوں کو ڈی موٹیویٹ بھی نہیں کرنا چاہتا نا. اگر کوئی کہے کہ جی مجھے، تو اب دیکھیں ہمارا ٹارگٹ تھا 50% آ جانا چاہیے، تو وہ آتا ہے تو الحمدللہ، اور جنہیں اس سے اوپر آتا ہے بہت ہی اللہ کا شکر ہے. چلیں اب ذرا میرے ساتھ کرنا شروع کریں. تو ہم اس میں سے آتا کیا ہے ہمیں پہلے دیکھتے ہیں. والذین وہ ہمیں آتا ہے وہ لوگ جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں رکھتے ہیں، بما اس پر جو. اب اس میں نیا لفظ ہے انزلہ نازل کیا گیا، انزلہ نازل کیا گیا. اب میں اگر آپ سے پوچھوں الیکا، کہاں اشارہ کریں گے آپ سب، کیسے کریں گے بتائیں؟ چیٹ باکس میں لکھ دیا کریں کدھر، رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ، سامنے، ایک انگلی سے، 2 سے، 4 سے، کیسے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ ہمیں، ہاں ہم نے کہا الیکا، یوں ایک انگلی سے سامنے کی طرف، آپ کی طرف. الی یہ تھا نا، الا اور کا، الیکا آپ کی طرف. تو اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما اور جو. اب یہاں یہ بھی غور کرنا شروع کر دیں کہ یہ ماں کے ڈیفرنٹ معنی ہے، تو یہ کیسے کنیکٹنگ والا معنی نا، کانٹیکٹ سے آپ پوچھتے تھے سوال. تو وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبلک. اب یہ جو لفظ ہے نا من قبلک، دیکھنے میں یہ عجیب سا لگتا ہے. اگر آپ اس کے ٹکڑے کریں گے آپ کو فوری معنی آ جائے گا. بڑا آسان ہے، کیونکہ قبل کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس سے قبل، اس سے پہلے، اور کا یہ ہے اشارے والا. تو یہ کون ہے؟ کا آپ، تم، آپ سے پہلے، تو ترجمہ ہو گیا. تو جب آپ انشاءاللہ، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، پتہ نہیں آپ کو کیا فیلنگ ہو رہی ہے، کیونکہ یہ جب یہ اس چیز کا احساس ہونا کہ اچھا ہم یہ کر سکتے ہیں. تو انزلہ من قبلک آپ سے پہلے، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ وبالآخرۃ بہت آسان ہے، وا الگ کر دیں، بی اور الآخرہ اور آخرت پر. اور آپ کو پتہ ہے حروف جر اپنے معنی تھوڑے تھوڑے بدلتے رہتے ہیں. ہم وہ سب، یوقنون یقین ہوتا ہے نا، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے یقین رکھتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ یہ ہے مضارع میں سے، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. بہرحال ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کورس میں نہیں پڑھا، بٹ سٹرکچر آپ کو پتہ ہے تو ہم نے یوں ترجمہ کر لیا. آئیے اگلی آیہ مبارکہ کرتے ہیں. تو
पांचवी आयत मुबारक हम यहाँ से लेते हैं, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। जी, इस आयत मुबारक में से बताएं आपको कितने परसेंट आता है? हाँ, 100%। ब्रदर आमिर बड़ा आगे जा रहे हैं, ये हर दफा कह देते हैं 100%। मुफ्लिहून का लफ्ज हमने नहीं पढ़ा वैसे ना, ठीक है, लेकिन 100%। हाँ, यार लेकिन फलाह अगर तो मैं पढ़ा आप ना, लोगों से, अजान में जो फलाह आया था। नहीं वो ठीक है, हमने पढ़ा हय्या अलल फलाह, वो था फलाह, ये है मुफ्लिहून। लेकिन आप लोगों की भी किसी हद तक आप सही हैं कि आपको ये पता है कि ये स्ट्रक्चर कैसे बना है इसका, ये जमा है, ये अलिफ लाम इसम है, ये मुफ्लिहून है, तो ये फलाह पाने वाले, मतलब आपने कहना शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि अगर हम ये लफ्ज निकाल भी दें तो हमें उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम, ये जो भी मेरे साथ बैठा हुआ है ना, आपने इसको एक दफा अपने जहन में तर्जमा लाना है साथ साथ। नहीं, वो रट्टे वाला तर्जमा नहीं है, हमारे यहाँ कोई लिख रहा है सूरह बकरा का तर्जमा, नहीं, रट्टे वाला नहीं, अब वो वाला जो हमने कोर्स की मदद से पढ़ने की कोशिश की है। तो रब्बिहिम, उन सब का रब, ठीक है, तो व उलाइका, और वो हुमुल मुफ्लिहून, फलाह पाने वालों में से हैं। तो आइए ये देखिए, अब यहां देखें, जालिका और उलाइका, मैंने आपको कहा था ना असल माना होता है वो की सेंस में, तो उलाइका वही लोग, वो सब लोग, वरना यहां भी लिखा जाता तर्जुमे में ये लोग। तो उलाइका वही लोग, अला पर हैं हिदायत से अपने रब की तरफ से, रब्बिहिम, व उलाइका और वही लोग, हुमुल मुफ्लिहून कामयाब हैं या फलाह पाने वाले हैं। ठीक हो गया? तो यूं हमने सूरह बकरा की ये 5 आयात जो है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी, और हमें ना सिर्फ इनका हम अब ये है कि आप कहीं लिखे हो उनसे मिलते जुलते अल्फाज, आप उनका तर्जमा भी कर सकते हैं ना। तो आइए अब हम यूं कर लेते हैं कि हम सूरह, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयात है, चूंकि इसमें भी इल्म का जिक्र भी है और हम अक्सर पढ़ते भी हैं, और ये बड़ी जबरदस्त आयात है। तो आइए इसका तर्जमा देखने की कोशिश करते हैं, ये हम सबको आना भी चाहिए ना। पहले आपके सामने ये मैंने आयत रखी है, आप खुद तर्जमा करने की कोशिश कीजिए जो हमने यहां पर पढ़ा है। अल्लाह, तो अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ पे अल्लाहु पर पेश है, तो ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या कहेंगे बताएं? सब्जेक्ट है। माशाल्लाह, देखे ना, हमें चाहे तर्जमे रटे भी हुए थे, हमें ये चीजें नहीं पता थी, है ना। तो अब साथ साथ मेरे तर्जमा करें। अल्लाह, ला का तर्जमा सबको आता है, इलाह, इल्ला, इल्ला का तर्जुमा तो बता दें जरा मुझे सब, इल्ला का एक दफा। सिवाय। सिवाय। सिवाय, मगर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो हुवल, हुआ, ये यहां से निकला, हुवल हई। अब हई का लफ्ज हमने नहीं पढ़ा, अल हई, ठीक हो गया। तो अलिफ लाम लगा है, तो हम इसको रुक जाते हैं। आपको ये पता है सिर्फ ये इसमें, ठीक है। और अल कय्यूम, अल कय्यूम, ये भी हम रुक जाते हैं, लेकिन हमें ये पता है ये इसमें, ठीक है। चलें आगे चलें। ला, ला का माना ताखुजू हु, ताखुजू हु, इसके इसके जरा टुकड़े कर लें। ताखुजू हु, कितने टुकड़े होंगे? वेरी गुड। नहीं, ताखुजू और हु, ये ला अलग है, ठीक है, और हु सिर्फ आपको बताने वाला ये जो हु है ना, ये यही वाला है, यहां से हु। और सिना, सिना का मतलब हमें नहीं आता, लेकिन दो पेज से हमें क्या पता है इसके बारे में? सिना के बारे में हमें क्या पता है दो पेज से? इस समय है, वेरी गुड। वाला और नौम, नौम का तो वैसे नौम हमने पढ़ा है, नौम का तो मतलब आप सब बता सकते हैं। सर अजान में पढ़ा था नींद। जी वेरी गुड, एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट।
کہ یہ فجر کی Very اذان. good. ابھی دیکھیں یہ پھر مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مائکس بند کروا دیں, تو آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ اور وہ مائکس بند میرا کر نہیں دیں. ہوتا نا وہاں سے, پھر وہ چلی جاتی ہے سلائیڈ, اسکرین چلی جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, ان سے ہو نہیں رہا جی, یا تو آپ کی مہربانی آپ انہیں ایکسیپٹ کر لیں کہ وہ اسی طرح مائک کے ساتھ ہی اس کو. اچھا اینی ویز, اب یہ دیکھیں نوم آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم نے فجر کی نماز میں یہ پڑھا تھا الصلاۃ خیر من النوم, اس وقت ہم نے کہا تھا اس کا مطلب ہے نیند. تو اب ہم اس کو دیکھیے, یہ ریڈ والے ہمیں سارے آتے تھے, بلو والے ہمیں نہیں آتے تھے. الحی آپ میں سے بہت سے لوگوں نے عربی کے بیک گراؤنڈ سے کر لیا زندہ. القیوم قائم, تھامنے والا, ٹھیک ہے, جو قائم ہے تھامنے والا ہے, جس نے سب کچھ قائم رکھا ہوا ہے. اب جو آپ کو انٹرسٹنگ بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ لا تاخذوہ, اگر آپ کو تاخذوہ تو صرف تاخذو اس میں سے آتی ہے, آتی ہے ہو اسے. میں بتاؤں اس کا مطلب. السلام علیکم. اس سے جی کس کا مطلب, سسٹر فرمائیے کیا کہہ رہی ہیں. تاخذو کا مطلب میں بتانا چاہ رہی تھی, جی جی بتائیے. پکڑنا کہتے ہیں لفظ جو ہے نا, جو اس کا مادہ ہے نا, وہ اس کا مطلب ہے کہ پکڑنا. اچھا اب چونکہ QC1 میں ہم یہ چیزیں پڑھتے نہیں تو اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, آپ صرف یہ ذہن میں بھی رکھیں. تو نہ اسے آتی ہے پکڑتی ہے, ٹھیک ہے, ہو اسے, یہ اسے سے کون مراد ہے یہاں پر. ہو کا مطلب اس سے, ہاں نہیں, اسے سے کون مراد ہے, آپ لوگ اب یہ چیز تو سمجھتے ہیں اللہ نا. تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. ہاں اللہ تعالیٰ, بالکل ٹھیک ہو گیا, ایکسیلنٹ. سو this is how we have to کیا اسے کہتے ہیں, اس کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے جانا ہے. تو سنا ہوتی ہے اونگ, سنا کیا ہوتی ہے اونگ, تو نیند سے پہلے کیا آتی ہے اونگ, آپ یوں اونگتے ہیں پھر آپ سوتے ہیں. تو اس لیے اس کو یاد رکھ لیں انشاءاللہ. یہ طریقہ بھی ہم نے سیکھا ہوا ہے نا کہ جہاں ہمیں مطلب نہیں آئیں گے تو ہم کسی ایسوسیٹ کر کے کسی ایگزامپل سے اس کو یاد رکھیں گے. تو اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند, تو نوم کا مطلب آ گیا تو اس سے پہلے اونگ سنہ کو یاد رکھ لیں, یہ ہے اونگ. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. ٹھیک ہے جی, اب آرام سے پہلے سارے آپ ان الفاظ کو خود ٹکڑے کریں, جو آتے ہیں ان کا معنی کریں, پھر مجھے بتائیں آپ کو کتنے % آتا ہے, پھر آگے بڑھتے ہیں. جی بردر عامر سب سے پہلے فرما رہے ہیں 60%, اور کوئی بتائیں مجھے. سر 90%. ماشاءاللہ 90%, اور الحمدللہ سب آتے ہیں. سارا آتا ہے جی, زبردست. چلیں اور کوئی بتائیں کتنے % آتا ہے آپ کو. سسٹر سبین 85, سسٹر ماجبین 90%. ویری گڈ, ٹھیک ہو گیا جی. 70% بھی پرفیکٹ ہے. آپ میں سے کوئی اگر کہے 50% بھی تو ٹھیک ہے, ہم نے تو ٹارگٹ کیے. اچھا چلیں اب آپ لہو سب کر سکتے ہیں, اشارہ کیجئے, جہاں بھی بیٹھے ہوئے خود سے اشارہ کریں اس طرف لہو. ٹھیک ہے جی, اس کے لیے ماں کا کون سا معنی آئے گا یہاں پر. جو ہاں کیسے پتہ چلا آپ لوگوں کو, آپ سوال پوچھتے ہوتے تھے نا سر یہ ماں کے اتنے معنی ہیں. بائی دا وے کون کون سے معنی ہیں اس بہانے بتا بھی دیں مجھے. جو کیا نہیں. ویری گڈ, ایکسیلنٹ, ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں نا آپ کو کس طرح کیسے پتہ چلا کہ یہاں معنی جو ہے وہ جو والا ہوگا. مطلب سے لہو, لہو کے بعد اس کے لیے جسے ہاں لہو, بالکل.
تو ہمیں تھوڑا سا یعنی اس طرح سے ہمیں انشاءاللہ ول گیٹ دس سارٹ آف کیا کہنا چاہیے کانٹیکسٹ ہمیں بتایا کرے گا کہ یہ کیا اس کا معنی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. سو اچھا جی. اور فی السماوات بتائیے. آسمان میں. آسمانوں جمع ہے یہ. سماوات جمع سما کی. وما فی الارض اور جو کچھ ہے فی الارض زمین میں. من. اب من ذلذی من جس سے ہاں یہ یا آپ تھوڑا سا ہم نے کون من یا جو قوم جو دونوں معنی میں آتا ہے نا. ذلذی ذا اور الذی. یشفعو یشفعو آپ تھوڑی سی اس کے سٹرکچر سے سمجھ سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے. بہرحال یہ ہم نے پڑھا نہیں. اندہو اس کا تو آپ کر سکتے ہیں. آپ کو پتا بھی ہے ٹکڑے بھی کیا ہے اس کے ٹیبل ہے آپ نے کیا ہوا ہے. اندہو اندہم اندکا اندی ہے نا. اندہو تو کیا ہوگا اس کے پاس. اس کے پاس. اللہ باذنہ. یہ بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے جو لاسٹ میں آیا ہے. یہ لفظ اگر آپ اس کے صحیح مجھے بتا دیں کتنے ٹکڑے ہوں گے اور ٹکڑے کر لیں تو پورا لفظ ٹرانسلیٹ ہو جائے گا. پلیز کوئی بھی ویسے نہیں کرے, ٹکڑے کر کے ٹرانسلیٹ کرے. سر 3 ٹکڑے بھی اذن اور ہی. جی اچھا اب دیکھیں ہم نے یہ لفظ پہلے نہیں پڑھا لیکن آپ سب کو اگر میں کہوں اذن کا معنی آپ کو آتا ہے تو سب کو آتا ہوگا. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا. تو اب پورے لفظ کا آپ نے ترجمہ خود بخود کر لیا. بِإِذْنِ ہی اس کے حکم کے بغیر. اللہ آیا تھا نا پہلے. تو اب یہ دیکھیں یہ دس از دی ہاں اذن اجازت حکم بالکل صحیح ہے. تو یوں الحمدللہ یہ دیکھیں یہ سارا میں آتا تھا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. من کون ہے. ذلذی وہ جو. الذی کا مطلب ہم نے پڑھا ہے. یشفعہ وہ سفارش کرے. اندہو اس کے پاس. الا مگر. بِإِذْنِهِ اس کی اجازت سے. یعنی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش کر پائے. تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. چلیں جی اس کو کیجئے پہلے خود پریکٹس کیجئے اور مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے یہ جو یعلم ہے یہ کیسے بنا ہے اور کیا چیز ہے یہ. جی ماشاءاللہ یہ ہوئی نا بات. آپ سب بتا رہے ہیں. ہاں مضارع ہے. کس کا مضارع ہے یہ. ہاں کوئی ابھی اب آیا ہے. سسٹر سبین فرما رہی ہیں عالمہ کا. ہم نے پڑھا نا عالمہ اس سے عالمہ یعلم ہے نا. تو عالمہ وہ جانتا ہے. یعلم تو وہ جانتا ہے. عالمہ اس نے جانا. یعلم وہ جانتا ہے وہ جانے گا. تو یعلم ما بین ایدیہم. ما بین بین کا بھی آپ کو ہم نے پڑھا تھا نا لفظ. بین کا لفظ ہم نے پڑھ لیا تھا درمیان میں. کسی کو یاد ہے یا نہیں. ہاں ایدیہم تو اگر اس کے ٹکڑے آپ کر لیں تو ہم کا تو چلے آپ کو پتا چل گیا. وما خلفہم ہم بھی آپ کو پتا چل گیا. ولا یحیطون اور نہیں یحیطون یہ ہم پڑھیں گے. بشیء شیء کا لفظ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. بی ساتھ جڑا ہوا ہے. من علمی ہی یہ جو لفظ علم آیا ہے علم علمی ہی یہ کیا ہے یہ مجھے بتائیں. یہاں پہ جو علم آیا ہے یہ کیا ہے. اس میں ایکسیلنٹ ویری گڈ دیٹس واٹ آئی وانٹڈ ٹو نو کہ ہم ابھی یہ اگر آپ یہ سمجھ گئے نا یہ چیز تو ایکسیلنٹ. یہ اسم ہے یہاں پر. ویری گڈ علم. ایکسیلنٹ 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 بالکل مصدر کے طور پر آیا.
इल्ला सवाए बिमा शाह, शाह का भी माना आपको आना चाहिए। वैसे क्या मतलब होता है शाह, कौन बताएगा? चाहे। वेरी गुड। हम कहते हैं माशा अल्लाह, इंशा अल्लाह, है ना, चाहना। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हमें कितना आता था। ये देखें, ये जो रेड है सारे, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें आते थे। यालमू वो जानता है, माँ जो कुछ, बैना आइदीहिम, यद कहते हैं हाथ को। अब ये दोनों हाथ आइदीहिम, उसके हाथों में, यूं। तो हाथों में जो चीज होती है ना, वो आपके सामने होती है। अगर मैं कोई चीज यूं पकड़ूं, देखें यूं, ये, तो ये यूं दोनों हाथों में चीज पकड़ी है, तो ये सामने है। तो इसका हम तर्जमा करेंगे जो उसके सामने है, बाइना ऐदीहिम, दोनों हाथों के दरमियान है। असल में अब गौर से बात सुने, तर्जमा ये होता है, आपने तो रटा तो होगा हम सब ने कि उसके सामने है, लेकिन असल में लफ्ज है ये दोनों हाथों के दरमियान है, जो उनके दोनों हाथों के दरमियान है, तो सामने है, ये इसका मतलब है। जो दोनों हाथों के दरमियान होती है, सामने होता है। वमा खल्फिहिम, खल्फ, खल्फ खलीफा, पीछे आने वाला, आपको याद है ना, हम कहते भी हैं। तो वमा और जो उनके पीछे है, तो कहने का क्या मतलब है कि अल्लाह सब जानता है, जो सामने है, जो पीछे है। वला युहीतूना, और नहीं वो अहाता कर सकते हैं, युहीतूना बिशैइन, किसी चीज का, मिन इल्मी ही, उसके इल्म में से, मिन इल्मी ही, उसके इल्म में से, इल्ला मगर, बिमा शाह, बीमा जितना, जो कुछ के वो चाहे, शाह वो चाहे। ठीक हो गया जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितना मजा आ रहा है ना आपको। तो आखिरी इसकी देख लेते हैं। वासिया कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला याउदुहु हिफ्जुहुमा व हुवल अलियुल अजीम। वासिया कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द। अब इसमें से भी आप निकालिए, कुछ के टुकड़े करके देखिए कहां टुकड़े हो रहे हैं। वला याउदुहु हिफ्जुहुमा व हुवल अलियुल अजीम। तो जब आप टुकड़े कर लें और तर्जमा कर लें, पहले मुझे बताएं कितने परसेंट आता है, फिर हम इस पे बात करते हैं जी। 80%। माशाल्लाह, 90%, 50%, 95%, 60%। ठीक है, माशाल्लाह। एटी परसेंट, जबरदस्त। सिस्टर फौजिया भी कह रही है 80% आता है, माशाल्लाह। ठीक हो गया, चलें आइए अब हम देखते हैं इसमें से हमें क्या आता है। वासिया, समालिया, वसी का लफ्ज जैसे हम कहते हैं, वासिया, समालिया। कुर्सियु हु, कुर्सियु हु, ये देखें, उसकी कुर्सी, कुर्सियु हु, उसकी कुर्सी। ये टुकड़े थे, समावात अर्ध हमें आता है, वला और नहीं। या उदू हु, या उदू होता है थकाना, या उदू हु, उसको थकाता। हिफ्जु हुमा, ये हिफ्जु हुमा के कितने टुकड़े किए आप लोगों ने? तीन होंगे सर। बताइए। नहीं, तीन किसने किए हैं, क्यों? देख के करें, तवज्जो से टुकड़े करें। सॉरी, हाँ, दो होंगे, दो, बिल्कुल सही। हिफ्ज का लफ्ज है हिफ्ज, हिफाजत के लिए। और हुमा आपको याद है, हमने हमने हुमा का लफ्ज पढ़ा है ना, हुमा, टू हाँ, हुमा। हुमा दो के लिए। ये हमने वो जो पढ़ी थी ना, वो जो हमने पढ़ा था, नमाज के अंदर दुआ में हमने पढ़ा था ना, बैना हुमा, हाँ, ठीक हो गया। तो हिफ्जु हुमा दो के लिए, बिल्कुल, ये आसमान और जमीन दोनों के लिए है। तो असल में हम कहते हैं ना हुआ, तो दो के लिए हुमा भी इस्तेमाल होता है, हुमा।
اور ہم، اصل میں ہم اس کو زیادہ نہیں پڑھتے بٹ آپ اب اس کو ذہن میں رکھ لیں. حفاظت ان دونوں کی، وہو العلی العظیم، اور وہ بلند مرتبہ. علی کا لفظ بھی علی، ہم نے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلی اس میں پڑھا بلند مرتبہ، اور العظیم سبحان ربی العظیم میں عظمت والا. تو یوں الحمدللہ ہم نے یہ آیت الکرسی کے اندر آنے والی مضامین بھی دیکھ لیے. 2 منٹ کی بریک، یہ اعلانات ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. سر السلام علیکم. یہ ہم نے بینہما پڑھا تھا، وہ جو دعا تھی فرض کے بعد، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما. ماشاءاللہ، ویری گڈ، ما بینہما. زبردست سسٹر، ماشاءاللہ، بالکل بالکل. ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما، بالکل بالکل ماشاءاللہ، جزاک اللہ فار ریمائنڈنگ. تو ہم نے وہاں پر یہ پڑھا تھا، بین درمیان، ہما دونوں کے درمیان. تو وہاں بین کا لفظ بھی اور درمیان کا یعنی دونوں کا لفظ بھی ہم نے پڑھا تھا. بڑی زبردست آپ کی یادداشت ہے جی. چلیں، اینی کویسچن اپ ٹل ناؤ؟ ہم ایک اور بھی پریکٹس کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ آج اس کو، جی سسٹر فوزیہ پوچھیے. جی سر، یہ ورک بک کا آیا تھا کہ نیکسٹ ویک میں سبمیشن ہوگی، تو کیا اس ویک میں نہیں ہوگی؟ اس ویک میں صرف کوئز ہوگا؟ پہلے تو 31 ڈیٹ تھی نا سبمیشن کی بھی. 31 ڈیٹ تھی. اصل میں بہت سے احباب جو ہے نا ان کو مشکل ہو رہی تھی کہ کوئزز بھی ہیں، کچھ نے 2 کورسز میں داخلہ لیا ہوا ہے، تیاریاں بھی ہیں، اور بھی بڑا کچھ ہے. تو ہم نے ان سب کی آسانی کے لیے یہ کہا ہے کہ آپ اگلے ویک کے اندر اندر جمع کروا دیں. اصل میں تھوڑا رزلٹ لیٹ ہو جائے گا، لیکن اب کیا کریں، لوگوں کی مجبوری ہے، تو ہم نے نیکسٹ ویک کا ٹائم دے دیا ورک بک کے لیے. جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے. ویسے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اگر اس کو کوئز سے پہلے ہی کریں تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اینی ویز آئیے جی دعائے قنوت کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، اور آپ سب میرے ساتھ کروائیں گے. ٹھیک ہے. جو ہم نے سیکھا ہوا ہے اب اس ترجمے سے ہم اس کی مدد سے ہم یہ سارا ترجمہ خود سارے مل کے کریں گے. آپ مائکس آن کر سکتے ہیں، مجھے ساتھ ساتھ آپ بتاتے جائیں. اس کو ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے انجوائے بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں بولوں گا اور پھر آپ بتائیں گے تاکہ سارے مل کے کر سکیں نا. ٹھیک ہے. آپ ذرا 1 منٹ کے لیے رک جائیے. تو آئیے. اللہم، اے اللہ، اے اللہ، انا، بے شک، نا 2 ہے اس میں، انا بے شک ہم، ہماری بے شک نستعینک، ہم استعانت چاہتے ہیں. نستعینک، ہم استعانت چاہتے ہیں، مدد تجھ سے، مانگتے ہیں. کس کی؟ تجھ سے، تجھ سے اللہ کی. تیری، تجھ سے. ویری گڈ. اور بخشش مانگتے ہیں، نستغفرک، اور ہم بخشش مانگتے ہیں تجھ سے. ویری گڈ. ہم بخشش مانگتے ہیں، چاہتے ہیں تیری کا، تجھ سے. وَنُؤْمِنُ، اور ہم ایمان لاتے ہیں. تجھ پر، بکا، اس پر، تجھ سے، اس پر، جی ہاں، اس پر، اور تجھ پر، بکا، تجھ پر، سوری کا ہے تو تجھ پر. جی جی بالکل. اب آپ ایکسپرٹ ہیں تو ایسی غلطیاں نہیں کریں. وَنَتَوَكَّلُ، نہ، اور ہم بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. نہیں، لیکن کچھ لوگ اس پر کہہ رہے ہیں ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں. یہ نہیں ہے، ابھی وہ نہیں آیا. ابھی ہے وَنَتَوَكَّلُ، ہم توکل کرتے ہیں. ہم توکل کرتے ہیں. علیکا، آپ پر، اس آپ پر، ٹھیک ہے، تجھ پر. جی اچھا. اب جو اگلا لفظ ہے نا وَنُسْنِي، اس کو یاد رکھ لیں ثنا سے. ثنا جو ہم کرتے ہیں نا، ثنا کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اللہ کی اور ہم تعریف. ثنا کرتے ہیں، ہم تعریف کرتے ہیں. وَنُسْنِي عَلَيْكَ، ہم تعریف کرتے ہیں، ہم تعریف کرتے ہیں آپ پر. الخیر، کیسی تعریف کرتے ہیں؟ بھلائی، بھلائی کا معنی ہم نے پڑھا ہوا ہے، اچھی تعریف کرتے ہیں. بھلائی والی ہم اچھائی کرتے ہیں. ماشاءاللہ، ویری گڈ. اور یہ جو آگے ہے نا، اگر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ نکلا ہے شکر یشکر،
शुक्र और से हम शुक्र करते हैं तेरा। और हम शुक्र करते हैं तेरा। हम तब एक मिनट खामोश हो। जब मैं यूं याद करूं तो प्लीज जरा खामोशी इख्तियार करें, कुछ यहाँ पे पॉइंट भी सीखे ना। शिकायत भी आनी शुरू हो गई है। अच्छा, आप सब जरा खामोशी से ये देखें। अगर मैं आपसे कहूं ये जो नशकुरु बना है ना, ये शाकरा यशकुरु, यानी शाकरा को नासरा के टेबल पर हमने किया है नासरा यंसुरु की तरह। तो शाकरा यशकुरु, यशकुरुना, तशकुरु अशकुरु, तशकुरुना नशकुरु, ये नशकुरु हम शुक्र अदा करते हैं। और हम शुक्र अदा करते हैं का तेरा। अब आप सबने काफरा वाला तो पढ़ा हुआ है ना, काफरा यकफुरु, वो ये याद है कि नहीं? काफरा यकफुरु जी। तो नकफुरु। अब बताइए वला नकफुरु का, और हम कुफ्र नहीं करते तेरा, इनकार नहीं करते तेरा। हम तेरा कुफ्र नहीं करते, तेरा इनकार नहीं करते। और कुफ्र नहीं करते। और ये देखें, ये खला का लफ्ज जो है ना, खुला का लफ्ज एक उर्दू में आम इस्तेमाल होता है। इसी तरह खलवत, क्या होता है वो खुला या खलवत? तन्हाई, अलग करना, तन्हाई, बिल्कुल ठीक है। अलग कर देना होता है ना, खलवत तन्हाई, आप अलग थलग हो जाते हैं। और खुला, उसमें भी अलग कर दिया जाता है लाइफ पार्टनर को। वो नखलाऊ, तो हम क्या करते हैं, हम अलग करते हैं, तन्हा छोड़ देते हैं। व नतरुकू, व नतरुकू, ये भी तरक करने से है, उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है। और हम छोड़ते हैं, तारा का यतरुकू से बना है। और हम तर्क करते हैं, छोड़ देते हैं। अच्छा, मन यफजुरु का, मन का लफ्ज ये कौन सा मीनिंग होगा मन का यहाँ पर? जो कनेक्टिंग वाला, जो यफजुरु का, जो नाफरमानी करता है, जो तेरी अल्लाह तो देख रहे हैं ना। हाँ, टुकड़ों के हिसाब से करे, रट्टे वाला नहीं। आज के बाद आप दुआए कुनूत, जब आप नमाज में खड़े हो, नमाज इशा में दुआए कुनूत पढ़े। इतनी खूबसूरत दुआ है, इतनी प्यारी, इसमें कलेक्टिव आप दुआ मांग रहे होते हैं सबके लिए। तो इस तवज्जो से, इस शौक के साथ इसको पढ़ें, ठीक है? हर लफ्ज के ऊपर तवज्जो करके पढ़ें। चलें, कीजिए अल्लाहुम्मा। अल्लाह, इय्याका, ये तो आप सबने किया हुआ है। इय्याका, तेरी ही नअबुदु, ये देखिए हम इबादत करते हैं। इशारा करें सारे किधर हो रहा है? हम इबादत करते हैं। अबदा यअबुदु, ये याद है आपको? नअबुदु, हम इबादत करते हैं। वलका, और तेरे ही लिए, और तेरे ही लिए। नुसल्ली, ये हम नमाज पढ़ते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं। वनस्जुदू, और हम सजदा करते हैं। और हम सजदा करते हैं। और तेरे ही लिए। नसआ है साई, सही कोशिश, उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है। सही हम कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं। वनहफिदू, नहफिदू होता है, हाफिदू होता है खिदमत करना, सर्विस, टू सर्व समबडी। वनहफिदू, और हम खिदमत, और हम खिदमत करते हैं। हाँ, वनरजू, नरजू, और हम इस्तेमाल होता है रिजा, जिसको कहते हैं उम्मीद, ठीक है? और हम उम्मीद करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं तेरी रहमत की। तेरी रहमत की। व नक्शा, ये नक्शा वही और है, हम डरते हैं। और हम डरते हैं। और हम डरते हैं अज़ाब का, तेरे अज़ाब से। इन्ना, बेशक अज़ाब का, तेरा अज़ाब कुफ़ार के लिए मुल्हिक, उन्हीं से जुड़ा हुआ है, को मिलने वाला, हलाक करने वाला, या ना, ये दूसरा है मुल्हिक, काफिरों के लिए है, काफिरों के लिए के साथ जुड़ा हुआ है, काफिरों को मिलेगा, मुल्हिक, बिलकुफारी मुल्हिक। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ही आज हमने पूरा
دعائے قنوت بھی آپ نے خود سے کر لی، تو اللہ کے فضل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آئیے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. ہم نے یہ 50% الفاظ سیکھے. آگے ہم کیا کریں گے؟ آگے انشاءاللہ آپ کورس 2 میں جب جائیں گے تو آپ سورہ بقرہ سے، ہم یہ قرآن پاک سے سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 37 آیت تک پڑھتے ہیں، اور اس کی مدد سے ہم قرآن کے اور زیادہ 70-80% الفاظ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر کورس 3 اگر آپ کریں تو کم از کم ان 2 کورسز سے ہی آپ بہت زیادہ آگے الحمدللہ بڑھ جاتے ہیں. آپ کو اللہ رب العزت نے قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا. اللہ کے اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. آپ نے وعدہ بھی کیا، ہم سب نے یہ ارادہ بھی کیا کہ انشاءاللہ ہم قرآن سیکھنے کا یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ جاری رکھیں گے. تو آپ سب اور ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن کو مسلسل سیکھتے رہنے میں ہماری مدد کر. اب میں آپ سے ایک چیک کرواتا ہوں کہ کیا یہ جو ہم نے رکھے تھے آبجیکٹیوز، کیا یہ ہم پورے کر لیے ہم نے؟ پہلا تو ابھی میں نے آپ کو چیک کر کے دکھا دیا، قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، نمبر 1 یہ تھا ہمارا. الحمدللہ 50% الفاظ ہم نے ابھی آپ کے سامنے چیک لگایا اور یہ ہم کر رہے تھے. کیا آپ سب کو نماز سمجھ آتی ہے؟ مجھے بتائیے. جی یس. یہ ہمارا دوسرا ٹارگٹ تھا. تیسرا ٹارگٹ، کیا اب ہماری نماز پہلے سے بہتر ہے؟ اس میں توجہ ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے؟ یس. جی الحمدللہ. الحمدللہ. کیا قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بہتر ہوا ہے؟ بہت زیادہ سر. بہت جی زیادہ. بالکل ہوا ہے. تعلق اصل مقصد یہ ہے اس کورس کا. ٹھیک ہے جی. اچھا، کیا ہمیں نیک اعمال کی ترغیب ملی ہے؟ اور یہ یاد رکھیں یہ کتاب جو ہے نا بالکل. بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے یہ والا، اعلی اخلاق کی ترغیب اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب، کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہم جھوٹ سے بچیں، ہم لوگوں کی بیک بائٹنگ سے بچیں، ہم بددیانتی سے بچیں، ہم جو ہے وہ حرام سے بچیں، تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. عربی بول چال، کیا عربی کے جملے بھی بول سکتے ہیں؟ کیف حالک، اگر میں آپ سب سے پوچھوں تو آپ بولیں انا بخیر. آپ کا حال کیسا ہے؟ انا بخیر الحمدللہ. انا بخیر. کر رہے ہیں صاحب، ماشاء اللہ. تو الحمدللہ ہم نے کورس کے یہ مقاصد بھی حاصل کر لی اللہ کے فضل سے، اور آخر میں ماشاء اللہ بیٹے آپ سب سے یہی درخواست کہ انشاءاللہ کورس 2 ہم اس کا کریں گے. یہ آپ کے رمضان کے بعد QC2 سٹارٹ ہوگا. آپ ضرور اس کا حصہ بنیے اور قرآن سیکھنے کے سلسلے کو اب جاری رکھیے. اور یہ جو کچھ اعلانات ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد آپ کے اگر سوالات ہوں گے ہم وہ بھی لے لیں گے. تو اس بات پر ہم آج کی کلاس کو فارملی ختم کرتے ہیں، پھر آپ کے انشاءاللہ سوالات لیں گے. اے اللہ تو ہمیں قرآن کو سمجھنے، یاد کرنے، اس کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پھیلانے، اس کے اپنے گھروں میں نفاذ اور اس معاشرے میں نفاذ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. کل اس سلسلے کی آخری کلاس ہوگی اور انشاءاللہ اس میں آپ سے کچھ باتیں کلاس پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم قرآن کے حوالے سے کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی.